صوبہ سندھ کے ضلع حیدرآباد میں گزشتہ 52 سال سے محرم کی 8 تاریخ کو ایلیکاٹ کے نام سے بھی ایک ماتمی جلوس نکالا جاتا ہے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ایلیکاٹ کون تھے اور ان کی کہانی کیا ہے۔ یہ بتائیں گے ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں، لیکن اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ حیدرآباد کے چند عمر رسیدہ لوگ تو یہ جانتے ہیں کہ ایلیکاٹ ایک سفید فام تھے اور وہ ہر سال محرم الحرام میں سیاہ کپڑے زیب تن کیے عزاداری میں پیش نظر آتے تھے۔ بیلے ڈاس کے دلدادہ ایلیکاٹ اپنے ڈرائیور کی زبانی واقعہ کربلا سن کر ایسے مسلمان ہوئے کہ انہوں نے گھر بار اور بیوی بچے سب کچھ چھوڑ دیا اور مرتے دم تک غم حسین کو سینے سے لگائے رکھا۔ چارلی ایلیکاٹ جنہوں نے مسلمان ہونے کے بعد اپنا نام علی گوہر رکھا، ان کا جنم کہاں ہوا اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں، تاہم انہیں ایلیکاٹ سے علی گوہر بنے 82 سال ہو چکے ہیں۔ حکومت سندھ کے مرتب کردہ انسائیکلوپیڈیا سندھیانہ کا دعویٰ ہے کہ ایلیکاٹ عرف علی گوہر کی والدہ لیڈی ڈفرن ہسپتال حیدرآباد میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تھیں اور ان کے والد آرتھر سڈنی کاٹ حیدرآباد اور میرپور خاص میں کلکٹر تھے۔ چارلی ایلیکاٹ کی والدہ حیدرآباد کے ہر ماتمی جلوس میں نظر و نیاز کرتی تھیں۔ ایلیکاٹ کی والدہ کے منشی محمد علی کی بیگم سے اچھے مراسم تھے، ان کی اولاد نہیں تھی، تو ایک بار جب اشرف شاہ کے پیڑ سے جلوس آ رہا تھا تو سب کو دعا مانگتا ہوا دیکھ کر انہوں نے بھی دعا مانگی اور اسی سال ان کو اولاد نرینہ ہوئی۔ انسائیکلوپیڈیا سندھیانہ کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر لیڈی ڈفرن محرم میں ایلیکاٹ کو سیاہ کپڑے پہناتی تھیں۔ بعد میں ایلیکاٹ نے اسلام قبول کیا اور اپنا نام علی گوہر رکھا۔ وہ سندھ کے محکمہ ایکسائز میں انسپیکٹر بھی رہے۔ وہ اپنا وقت قدم گاہ اور اشرف شاہ کے پیڑ میں گزارتے تھے۔ وہ لندن بھی گئے جہاں والد نے ان کی شادی کرائی۔ ان کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا بھی تھا۔ قیام پاکستان کے بعد انہوں نے واپس جانے سے انکار کیا اور جو ماں بیٹا جہاں مقیم ہو گئے۔ ایلیکاٹ کی وفات 1971 میں ہوئی اور اشرف شاہ کے پیڑ کا نام ایلیکاٹ کے نام سے مشہور ہوا۔ واضح رہے پیڑ سندھی میں اس علاقے کو کہتے ہیں جہاں علم لگایا جاتا ہے اور ذوالجناح کا جلوس نکالا جاتا ہے۔ قدیم حیدرآباد میں ہر علاقہ وہاں کے رہائشی افراد کے پیشے کے لحاظ سے آباد ہوا اور تالپور حکومت میں ہر جگہ پیڑ اور علم بنائے گئے۔ ایلیکاٹ کے ڈرائیور کا نام عبدالغفور چانڈیو تھا اور ان سے ہی واقعہ کربلا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی کے بارے میں سن کر ایلیکاٹ کو بھی حسینی قافلے میں شامل ہونے کا شوق ہوا۔ عبدالغفور چانڈیو کے بیٹے غلام قادر چانڈیو نے 2004 میں اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ایلیکاٹ نے ان کے والد عبدالغفور سے کہا تھا کہ وہ بھی ماتمی جلوس نکالنا چاہتے ہیں، لیکن عبدالغفور چانڈیو گریز کرتے رہے اور کہتے رہے کہ اس کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ بقول غلام قادر، چارلی اپنے فیصلے پر اٹل رہے۔ بالآخر عبدالغفور نے چارلی ایلیکاٹ کی سرپرستی میں ماتمی جلوس نکالنے کے لیے حامی بھر لی، جس پر چارلی کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ حیدرآباد کے پکے قلعے میں چانڈیوں کی امام بارگاہ سے پہلی بار ذوالجناح کا جلوس نکالنے کی تیاری کی گئی۔ یکم محرم الحرام کو جب یہ جلوس روانگی کے لیے تیار تھا تو عجیب اتفاق یہ ہوا کہ چارلی کی والدہ کی وفات ہو گئی۔ غلام قادر بتاتے ہیں کہ بابا عبدالغفور نے ایلیکاٹ کو یاد دلایا کہ انہیں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ اس کام میں بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، جس سے ایلیکاٹ کا ایمان اور پختہ ہو گیا۔ ایلیکاٹ نے صبح کو والدہ کی حیدرآباد کے شمال میں واقع گورا قبرستان میں تدفین کی اور شام کو اپنے غم کو بھول کر سیاہ کپڑے پہن کر ننگے پاؤں ماتم میں شامل ہوئے۔ غلام قادر جو ایلیکاٹ کے ساتھی رہے ہیں بتاتے ہیں کہ ایلیکاٹ نے اپنی انگریزی بیوی کو بتایا کہ وہ مومن ہونا چاہتے ہیں، اس لیے ان کے سامنے دو راستے ہیں، پہلا یہ کہ وہ بھی مسلمان ہو جائیں اور دوسرا یہ کہ واپس انگلینڈ چلی جائیں اور اپنی زندگی گزاریں۔ ان کی بیوی نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور وہ بچوں سمیت انگلینڈ چلی گئیں، جہاں سے وہ کبھی بھی چارلی کے لیے لوٹ کر نہیں آئیں۔ چارلی اب علی گوہر بن چکے تھے۔ قیام پاکستان سے کچھ عرصہ قبل وہ اجمیر شریف میں خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ پر چلے گئے، جہاں انہوں نے 6 ماہ تک ملنگوں والی زندگی گزاری۔ 6 ماہ بعد حیدرآباد لوٹ آئے اور باقی تمام زندگی اپنے ڈرائیور عبدالغفور کے پاس رہ کر گزاری۔ 17 اپریل 1971 کو چارلی ایلیکاٹ کی وفات ہوئی اور انہیں اسی ماتمی گنبد میں دفن کر دیا گیا جہاں وہ رہتے تھے۔ یاد رہے کراچی سے قبل حیدرآباد سندھ کا دارالحکومت تھا۔ انگریزوں نے جب سندھ کو فتح کیا تو اس وقت سندھ پر تالپور خاندان کی حکومت تھی، جو حیدرآباد، میرپور خاص اور خیرپور ریاستوں میں تقسیم تھی۔ تالپور شیعہ مسلک کے پیروکار تھے۔ حیدرآباد میں قدم گاہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے زیارت موجود ہے۔ تاریخی کتابوں کے مختلف حوالوں کے مطابق سندھ پر میر کرم علی خان کی حکومت کے دوران شہنشاہ ایران فتح علی شاہ قاجار نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کے نشانات والا پتھر بطور تحفہ بھیجا تھا۔ کلیات سید ثابت علی شاہ کے مصنف مرزا عباس علی بیگ لکھتے ہیں کہ بادشاہ نے سید ثابت علی شاہ کے ذریعے دیگر تحائف کے ساتھ یہ قدم بھیجے، جس کو تبرک کے طور پر پکے قلعے میں رکھا گیا اور ان کی زیارت بنائی گئی۔ حیدرآباد میں ماتمی جلوسوں کی منزل یہ قدم گاہ ہوتی ہے۔ یکم محرم سے لے کر عاشورہ تک جلوس جہاں پر سلامی دیتے ہیں یا جہاں پر اختتام پذیر ہوتے ہیں۔ محرم الحرام کے علاوہ بھی روزانہ یہاں عقیدت مند آتے ہیں، جبکہ ایلیکاٹ کا پیڑ یہاں سے صرف آدھا کلومیٹر دور ہے۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔